السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے منافقین کی عادتوں اور ان کی خصلتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا درس بھی انہی منافقین کے تعلق سے ہے۔ ہم آج کی آیتوں میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی خصلتوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ تو میں آج کا درس شروع کرتی ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، تو نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ یعنی ان منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی جو عادتیں تھیں، ان کی جو خصلتیں تھیں، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ اپنے آپ کو مصلح یعنی اصلاح کرنے والے بتاتے تھے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے وہ لوگ کہ کیا ہم بیوقوف لوگوں کے جیسا ایمان لائے۔ اور پھر جب یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایمان والوں سے ملتے تھے تو ان سے کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ایمان والوں کے سامنے ان کا ایک رویہ رہتا تھا اور ان کے بد پیچھے ایک رویہ، اور پھر کیا کہتے تھے لوگ، یہ ہم تو ان ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو ایسی ڈھیل دے دیا ان کی سرکشی میں، وہ اسی میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کو کیا ہوئی، ایسی تجارت ان کو فائدہ نہیں پہنچائی۔ یعنی انہیں ہدایت کے بدلے گمراہی پر چلنا انہیں پسند آیا، اور انہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کر لیا۔ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کو اپنا لیا، حق کے بدلے انہوں نے باطل کو چن لیا۔ تو ایسی تجارت کیا ہوئی، انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائی اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے بھی نہیں ہو پائے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، تو اللہ نے زائل کر دی ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو تاریکیوں میں، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے کیا کیا، اندھیرے میں آگ جلائی، اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگی، اس کی پریشانی دور ہو گئی اور فائدے کی امید اسے نظر آئی تھی کہ اچانک سے آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا۔ اب حال یہ ہو گیا اس آدمی کا کہ اس کی نگاہ کچھ کام نہ کر سکی، اب بھلا یہ کیسے راہ پا سکے گا۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو نور نفع دینے والا تھا، یعنی جو ایمان نفع دینے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹا لیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش، دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، تو اسی طرح ان کے پاس بھی کیا ہو گیا، یا منافقین کے پاس بھی صرف نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک، کفر، نفاق رہ گیا۔ تو اب یہ کیا کیا، یہ منافق اپنے اسی حرکتوں کی وجہ سے یعنی ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اپنا لیا اور بھلائی چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے، تو اب لہٰذا یہ کیا ہے، رائے حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ لوٹ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اب یہ منافق لوگ ایسے بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اپنے نفاق اور اپنے کفر کی وجہ سے، اب یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں
اور گرج اور بجلی ہو، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ یہ دوسری مثال ہے جو دوسری قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر یہ لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہوتی ہے جس میں اندھیری بھی ہو اور بجلی اور کڑک بھی ہو۔ رات سے مراد گرج ہے جو اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ تو یہی حال منافق کا ہے، اسے کیا ہے، ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی رہتی ہے، یعنی یہ لوگ ہر آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ اور بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے، تو اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہے، یہ کبھی بچ نہیں سکتے۔ یعنی جہاں ان کو اسلام میں فائدہ نظر آتا وہاں یہ شامل ہو جاتے، اور جہاں اس کے خلاف نظر آیا تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایسے کافروں کا، ایسے منافقوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی نگاہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ انہی منافقین کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو لے جائے۔ جب وہ چمکتی ہے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو کیا کرتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، یعنی جب ان پر ایمان ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جہاں شک و شبہ آیا، دل میں کدورت اور ظلمت بھر گئی، پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھ سب چھین لے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میں آج کا درس انہی چند آیات پر ایک مختصر سی تفسیر کے ساتھ مکمل کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔